سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، انشاءاللہ ہم کتاب الصلاۃ کا تیسرا باب، بابو شروط الصلاۃ، نماز کی شرطوں کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے صاف طریقے سے؟ جی شیخ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے پہلی حدیث نمبر 190 ان علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواہ الخمسہ وصححہ ابن حبان. صحیح حدیث ہے، اور حدیث کی 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. اب دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کا خلاصہ سنیں اور پڑھیں، یہ بتائیے بابو شروط الصلاۃ یعنی نماز کی شرطوں کے سلسلے میں باب یہ جو باندھا گیا ہے، اس باب کا میننگ آپ کو سمجھ گیا ہے؟ کسے کہیں گے شرط؟ نماز کی شرط کی کوئی ایک مثال دیجیے. جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یعنی نماز کی شرطیں وہ ہوگی. اب شرط کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. شرط کسے کہتے ہیں، شرط کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کسی بھی چیز کے سلسلے میں شرط جہاں لازم ہوتی ہے، یعنی مشروط بنا شرط کے ادا نہیں ہو سکتا. مشروط جس کے سلسلے میں وہ شرط ہے، تو یہاں پہ مشروط کیا ہوگی؟ نماز. اور شرط کیا ہوگی؟ وضو. تو
فات المشروطی فات الشرط، ایک قاعدہ ہے فقہ کا کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نماز شرط مشروط ہے اور اس کی شرط کیا ہے؟ وضو ہے. تو اگر وضو نہیں رہا تو نماز بھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کسی کی نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ جا کے وضو بنائے پھر آ کے نماز پڑھے، کیونکہ وہ نماز اگر مکمل بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ الٹا اس کا گناہ ملے، ٹھیک ہے، بنا وضو کے نماز پڑھنے کی وجہ سے. تو دیکھیں شرط کی جو ڈیفینیشن ہو سکتی ہے اس کو بھی سن لے. شرط کسے کہتے ہیں؟ جو اصل چیز کے خارج ہو، اصل چیز سے خارج ہو، یعنی جو اصل چیز ہے اس سے الگ ہو، الگ ایک چیز ہو. جیسے نماز ہے اس سے الگ وضو ہے، اصل چیز سے الگ ہے، خارج ہے. نماز کی حالت میں وضو نہیں بناتے، سمجھ آئی بات؟ تو شرط الگ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اس طرح لازمی ہو، لازم اور ضروری ہو کہ اس کے نہ ہونے سے اس چیز کا وجود بھی ناپید ہو جائے. یعنی اگر شرط کو ادا نہ کیا جائے تو جس چیز کی وہ شرط ہے وہ چیز بھی ادا نہ ہو، اگرچہ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس چیز کا ہونا اس شرط کے ساتھ لازم ہو. پتہ یہ چلا کہ جب تک شرط نہیں پائی جائے گی جب تک مشروط ادا نہیں ہو سکتا. تو جو جس چیز کی شرط ہوتی ہے اس شرط کا ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی الحمدللہ. جی شرط کسے کہیں گے؟ شرط جو اصل چیز سے الگ ہو لیکن ایک ایسی چیز ہو کہ اس کے ادا کیے بغیر جو اصل چیز ہے وہ بھی ادا نہ ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے. جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، وضو الگ ہوتا ہے لیکن نماز کا ایک اہم یعنی نماز کی شرط ہے جس کی وجہ سے وضو نہیں بنائیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو دیکھیں حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا نام علی بن طلق بن منذر بن قیس ہے. یہ یمامی صحابی ہے، ٹھیک ہے. ان کے قبیلے کا نام بنو حنیف ہے، بنو حنیفہ نام ہے ان کے قبیلے کا. اسی ان کی قبیلے کی جانب بھی ان کی نسبت کی گئی ہے. چنانچہ علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، دوران نماز میں جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے، تم میں سے کسی کی، جی آواز نہیں آ گئی کیا؟ جب تم میں سے کسی شخص کی دوران نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو اس کے سلسلے میں اصول بتا گئے کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں فَلْيَنْصَرِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس جائے، اس کو چاہیے کہ وہ واپس جائے، یعنی نماز چھوڑ دے اور واپس جا کے وضو بنائے، ٹھیک ہے. فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، اور نماز کو چھوڑ کے جائے اور وضو بنائے. وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پھر سے پڑھے، پھر سے دوہرائے. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اگر کسی کی نماز کے حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کے جائے اور وضو بنا کے واپس آئے اور پھر نماز کو ادا کرے. تو باب کا جو مقصد کیا ہے یہ بتانا اس حدیث سے کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو. اگر وضو ٹوٹ جائے گا چاہے نماز کی حالت ہی میں کیوں نہ ٹوٹے تو وہ نماز نہیں ہوگی جب تک وضو بنا کے پھر سے اس کو ادا نہ کرے. بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں الحمدللہ. جی جزاک اللہ. تو شرط کیا ہوئی؟ نماز کے لیے شرط وضو ہوا. جی نماز کے لیے شرط وضو ہوئی، ٹھیک ہے. تو وضو نماز کے لیے شرط ہو گئی. اب دیکھیں دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ قیء او غعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضأ ثم لبین علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم. رواہ ابن ماجہ وضعفہ احمد، ٹھیک ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. یہ بعض نسخوں کے اندر ہے، بعض نسخوں کے اندر دوسری حدیث بھی ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے، وہ ہے، میں اس کو بھی پڑھ دوں پھر دونوں حدیثوں کا خلاصہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، من اصابہ قیء، جس کو الٹی آ جائے، ٹھیک ہے، او رعاف یا نکسیر پھوٹ جائے، او قلس او مزی یا مزی آ جائے نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے، فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، اور فلیتوضا، وضو کرے، ثم لیبین علی صلاتہ، پھر جہاں سے نماز کو چھوڑا ہے وہی سے اسٹارٹ کرے، وہو فی ذالک لا یتکلم، اور یہ اس صورت میں ہے جب اس نے بیچ میں کوئی بات نہ کی ہو. یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، لیکن اس میں جو بنا کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کو سمجھ لے. یہ بنا کا طریقہ یعنی کب یہ صحیح ہوگا؟ جب انسان بنا کسی سے کلام کیے ہوئے لوٹے اور اس نماز کو وہی سے اسٹارٹ کرے تو وہ ادا کر سکتا ہے. لیکن حدیث چونکہ ضعیف ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مکمل نماز ہی پڑھے، اس کے لیے زیادہ مناسب بات یہی ہے. اب اس میں کئی چیزیں ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹنے کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے، جیسے قے ہے، الٹی کے سلسلے میں آتا ہے کہ الٹی سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن نکسیر ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نکسیر اگر کسی کے ناک سے خون نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، او یا باقی جو دوسری دو چیزیں ہیں، جیسے مزی کے سلسلے میں بیان کیا گیا تو مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث میں موجود ہے، اور حدیث کے اوپر حکم ضعیف کا بیان کیا گیا ہے. تو یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. البتہ جو چیزیں اوتھینٹک اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حوالے سے مزید ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، وانہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائز الا بخمار، رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ. صحیح حدیث ہے. یہاں پہ ایسی خاتون کے سلسلے میں جو بالغ ہے، حائزہ یعنی بالغ خاتون کے سلسلے میں. دیکھیے پہلے ترجمہ سنیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، دیکھیں اس حدیث میں وعنہا کا ذکر ہے، وعنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. وعنہا کا کیا میننگ ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی، وعنہا یعنی جی بتائیے. انہا جو ہے وہ لیڈیز کے لیے فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ انہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے تو جی وہی سیم راویہ جو ہے وہ جی یہاں جی پر جی فالو بالکل کی. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے نہیں، بالکل صحیح بات ہے. وانہا جی جی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ ہے کہ انہی نے اس حدیث کو بھی بیان کیا. جیسے وعنہ اگر لکھا ہو تو اگر صحابی اوپر ہے تو وہ صحابی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہ وانہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ لا یقبل اللہ صلاۃ حائز، اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے صلاۃ حائز، حائزہ کی نماز کو. یعنی حائزہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو بالغ عاقل اور بالغ خاتون ہے اس کی نماز کو اللہ کو قبول نہیں کرتا ہے، الا بخمار، سوائے چادر اوڑے ہوئے، یعنی بغیر دوپٹہ لیے ہوئے. دوپٹہ جسے کہتے ہیں، بالغہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. یعنی اگر وہ سر کھول کے نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ کوئی حائزہ خاتون نماز پڑھے، بلکہ حائزہ کی حالت میں نماز اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے، تو وہ نماز اس حالت میں نہیں پڑھے گی. لیکن یہاں پہ کیا مطلب ہے حائزہ کا؟ کہ ایسی خاتون جو بالغ ہو چکی ہے جب وہ نماز پڑھے تو اپنے سر پہ دوپٹہ لے کے پڑھے، کیونکہ بنا دوپٹہ لیے ہوئے اس کی نماز نہیں ہوگی. البتہ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لے کہ خواتین کو یہ بات خاص طور پہ کہی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر
बिना टोपी के भी नमाज पढ़े तो उनकी नमाज हो जाएगी, उनकी नमाज में कोई कबाहत नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए ये चीज शर्त नहीं। लेकिन खवातीन को इसका ऑर्डर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि उनके लिए चीज क्या हो गई जी, क्या हो गई उनके लिए? उनके लिए लाजिम कंपलसरी हो जी, गई उनके लिए शर्त हो गई। ठीक है, उनके लिए शर्त हो गई कि अगर नमाज में दुपट्टा नहीं लेगी तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, नमाज में दुपट्टा नहीं लेगी तो नमाज नहीं होगी। तो पता क्या चला कि खवातीन के लिए दुपट्टा लेना यानी सर का ढाकना शर्त है नमाज में। इसीलिए आप देखें हज और उम्रा के मौके पे भी जो ऑर्डर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, मर्दों को कहा कि अपने सर को ना ढाके और खवातीन को कहा कि अपने यानी खवातीन को इस चीज से मना नहीं किया गया कि वो सरों को ना ढाके, बल्कि वो हज उम्रे के दरमियान भी अपने सरों को ढाकने का उन्हें ऑर्डर है। चुनांचे मालूम पड़ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के लिए खास तौर से ये हुक्म दिया कि जब वो नमाज पढ़े तो चादर ओढ़ के यानी दुपट्टा लेके नमाज पढ़े, अपने सरों को ढाक कर नमाज पढ़े। ठीक है, तो ये नमाज में उनके लिए क्या है, शर्त है। अगर ये इस तरीके से ये खुले सर नमाज पढ़ेगी तो उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलूं? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए, वन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू इन कान सौब वासिअन फलतहिफ बिही यानी फिस सला वली मुस्लिमिन फखालिफ बैन तरफैहि व इन कान ज़यक़न फत्तज़िर बिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी सही बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है, और ऊपर वाली जो अल्फाज है सही मुस्लिम के अल्फाज है। ठीक है, देखिए हदीस क्या है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कपड़ा बड़ा और फराख हो यानी ज्यादा कपड़ा हो तो उसे नमाज में जिस्म पर लपेट लो, नमाज में जिस्म पे लपेट लो। यानी पहले सहाबा के पास क्या होता था, जैसे आज आप थान से कटवा के कपड़ा लेके आते हैं और उसको दर्जी के पास ले जाके सिलाते हैं, तो उस जमाने में लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे और इतने कपड़े भी नहीं होते थे, तो उनके पास जैसा आप थान से कपड़ा कटा के लाते हैं उसी टाइप के कपड़े होते थे। तो अल्लाह के नबी कह गए कि अगर कपड़ा लंबा है, ज्यादा है, तो उसको क्या करो, जिस्म पे लपेट लो, जिस्म पे लपेट लो। ठीक है, और मुस्लिम की रिवायत में है कि कपड़ा कुशादा हो तो कपड़े के दोनों किनारों को एक दूसरे के मुखालिफ कंधों पर डाल लो, एक दूसरे के मुखालिफ कंधों पे डाल लो। देखिए इसको इस अंदाज से आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने जिस्म पे कपड़े को इस अंदाज से लपेटे कि उसके दोनों किनारे जो है पीछे गुद्दी की तरफ आए, और वहां गुद्दी के पास ले जाके उसकी गिठान बांध दे, ताकि वो नमाज में जब रुकू और सुजूद में जाए तो वो कपड़ा खुल ना जाए और गिर ना जाए। बात समझ में आई? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैसे कपड़ा मतलब कैसे लपेटना, जैसे मिसाल के तौर पे आप शॉल ओढ़ते हैं। ठीक है, तो शॉल अगर कुशादा है, लंबी शॉल है, तो इंसान जब उसको पीछे से ओढ़ता है तो वो इस अंदाज से ओढ़ेगा कि एक एक किनारा जो सीधे जानिब से आया है वो उल्टी जानिब से होके उसकी गुद्दी के पीछे जाएगा, और जो लेफ्ट जानिब से यानी बाएं जानिब से आया है वो दाएं जानिब से जाके उसकी गुद्दी के पास जाएगा और उसको गिठान बांध लेगा ताकि रुकू और सुजूद में वो गिर ना जाए। ठीक है, ये उस वक्त की बात इसलिए बताई जा रही है कि वहां सहाबा के पास इस अंदाज से कपड़े नहीं हुआ करते थे जिस अंदाज से आज हमारे पास मौजूद है अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कुशादा हो तो वो इस तरीके से लपेट के नमाज अदा कर ले। तो मालूम क्या पड़ रहा है कि नमाज के अंदर यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन को ढाक कर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। अब देखें एक और चीज इसमें वजाहत के साथ सुन ले, इसके बाद वाली हदीस मजीद इसको वाजे करेगी, तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि ये हदीस क्यों जिक्र की गई है। 193 वाली 194 वाली हदीस पढ़े तो बात समझ में आएगी। कहते हैं वलहुमा बिन हदीसी अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन ला युसल्ली अहदुकुम फी थौबिल वाहिद लैसा अला आतिqihi मिनहु शैउन। ठीक है, ये हदीस है, ये हदीस है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। हदीस का हवाला है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है। देखिए वलाहुमा कहा ना उन्होंने, वलाहुमा का मतलब है
کہ اوپر جو متفق علیہ آپ نے حوالہ پڑھا کہ اسی کی طرف اشارہ کی، اسی میں یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کون سی؟ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس حالت میں کہ اس کے کاندھے پہ کوئی کپڑا نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے نماز پڑھے کہ کاندھے ڈھکے ہوئے ہو، کاندھے ڈھکے ہوئے ہو. جب مردوں کے لیے خصوصاً کہ جب وہ نماز پڑھے تو کاندھے ڈھکے ہوئے، خواتین کو تو پورا ہی ڈھک کے نماز پڑھنا ہے، لیکن مردوں کے لیے بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ یعنی حج عمرہ کے درمیان جب غمی کے معاملات انجام دیتے ہیں، طواف کے درمیان جب رمل کرتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں، 3 چکر لگاتے ہیں، تو کاندھا ایک کھلا ہوا ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی کیفیت میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی کا کندھے کھلے ہوئے ہے تو اس کی وہ نماز نہیں قبول ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے پاس ایک ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا. وہ اس کو اس انداز سے پہنتے کہ کاندھے سے لے کے گھٹنوں تک کم از کم وہ پہنچ جائے تاکہ ان کی نماز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یا تو بعض لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہوتے تو زاغبند ایک زیغہ باندھ لے، نیچے تہبند کے طور پہ باندھ لیتے اور اوپر کندھے پہ ڈال کے اس نماز ادا کر لیتے. تو یہ طریقہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس حدیث میں بیان کی، واحد کا صیغہ جو استعمال کیا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے. ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھے کھلے ہوئے، یعنی اس طریقے سے پڑھے کہ کاندھے ڈھانک لے اور وہ کپڑا اس انداز سے ڈالے کہ اس کے کاندھے بھی ڈھک جائے. مثال کے طور پہ کسی نے جبہ پہنا ہوا ہے اور صرف جبے ہی میں وہ نماز پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہے. اور کسی نے 2 کپڑے پہنے ہوئے، مثال کے طور پہ کرتا اور پیجامہ پہنا ہوا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ 2 کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو کسی تیسرے کپڑے کے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ 2 کپڑے اس کے لیے کافی ہے. ایک کپڑا ہے تو ایک کپڑا اس کے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ کاندھے سے اس کے گھٹنے کے نیچے تک وہ کپڑا اطمینان سے، یعنی اس کے شرمگاہ اعضاء کو چھپانے والا ہو. تو اس کے لیے نماز کیا ہے، وہ نماز کے لیے یہ شرط بیان کی گئی کہ کاندھے ڈھکے ہوئے ہو. اس لیے دیکھیں 2 قسم کی بنینس ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہے، بنین ہی ہے، بنین لنگی میں ہے، وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو 2 قسم کی بنین آج آپ دیکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے سینڈو بنین، جس میں صرف ایک باریک سی یعنی کپڑا ہوتا ہے جو کاندھے کے اوپر سے آتا ہے، اور ایک ہوتی ہے آستین والی بنین. تو اگر آستین والی بنین ہے اور انسان آستین والی بنین کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے چونکہ کاندھے ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کی نماز درست ہوگی، صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر سینڈو بنین ہے اس میں نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کاندھے ڈھکے ہوئے نہ ہو، ایسا کپڑا اوپر سے نہ ڈال لے جس کے ذریعے سے کاندھے ڈھکے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نماز کے اندر کاندھوں کا ڈھانکنا یہ کیا ہے، شرط ہے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ لیس علی عاتقہ منہ شیء، یعنی اگر ایک کپڑا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کیسے ہوگی؟ جب کاندھا بھی ڈھکا ہوا ہو اور یعنی جو انسان کے مخصوص اعضاء ہے وہ بھی ڈھکے ہوئے، اس انداز سے وہ کپڑا ہو تو اس کی نماز درست اور صحیح ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال ہے اس میں، کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ لوگ؟ کچھ مطلب یہ 2-3 حدیث جو پڑھے اس میں پوچھ لیجیے گا، پوچھنا ہو تو پھر آگے چلتے. جی کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلیں. شیخ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عبداللہ. جی شیخ کپڑے کے اوپر سے ایک کویشچن ابھی ریسنٹلی آیا تھا ہمیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا وضاحت چاہیے، کلیریفیکیشن چاہیے تھا ایکچولی آپ سے کہ ریڈ کلوتھ جو ہوتا ہے اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا مرد؟ کوئی حدیث تھی کہ ریڈ کلوتھ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے یا دیکھیے پرمیسیبل نہیں ہے؟ جی دیکھیے کوئی بھی کپڑے کے کلر کے سلسلے میں جو واضح طور پہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز ہے
تو وہ ہے کسی مذہب کا کوئی مخصوص کلر ہو، کسی مذہب کا کوئی مخصوص کلر ہو تو اس کو پہننے سے منع کیا گیا، اس کو پہننے سے منع کیا گیا. جیسے بھگوا کلر ہے، ہندوؤں کا مذہب یعنی مذہبی کلر ہے اور وہ ان کا مخصوص کلر ہے، تو چونکہ اس سے مشابہت پیدا ہوگی اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے. البتہ ریڈ کلر یا اس قسم کے جو دوسرے کلر ہے وہ اس انداز کے نہ ہو جس سے بھڑکیلا پن یا خواتین کی مشابہت والے کپڑے کی طرف وہ مائل کریں، تو ایسے کپڑوں سے بچنا چاہیے. البتہ نارمل ریڈ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی جزاک اللہ خیر. آمین و یاک. چلیے آگے چلوں میں انشاءاللہ. چلیے دیکھیے حدیث نمبر 195 وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار قال اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہ اخرجہ ابو داود وصححہ ائمۃ وفقہہ. دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ کیا خواتین عورتیں تہبند کے بغیر محض قمیض اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ مثلا کسی خاتون کے پاس قمیض ہے تو کیا تہبند نہیں ہے تو کیا وہ اس پہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قمیض اتنی لمبی اور فراخ ہو کہ قدموں کے اوپر والے حصوں تک پہنچ جائے تو جائز ہے. اب دیکھیں اس کو آپ کیسے سمجھیں گے. مثال کے طور پہ خواتین کے جو لباس ہوتے ہیں اس میں ایک ہے شلوار سوٹ ہوتا ہے اور اس قسم کے دو حصوں والے لباس ہوتے ہیں، اور کچھ لباس ہوتے ہیں جو ایک ہی حصوں میں ہوتے ہیں. جیسے مردوں کا جھبا ہوتا ہے اسی طریقے سے خواتین کی میکسی ہوتی ہے نا، میکسی وغیرہ استعمال کرتی ہے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دی اور جس چیز سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھنا چاہا وہ کیا ہے اس کو سمجھ لے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر صرف قمیص اور اوڑھنی یعنی سر پہ ڈھانکنے والا دوپٹہ ہو، ٹھیک ہے، اوڑھنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا جب قمیض اتنی لمبی ہو کہ اس کا جسم مکمل طریقے سے ڈھک جائے اور وہ قمیض نیچے قدموں تک پہنچ جائے، یعنی قدموں تک پہنچنے والی قمیض. یعنی اگر کسی خاتون کے پاس ایک ہی کپڑا، یعنی مثال کے طور پہ میکسی ہوتی ہے، وہ کاندھے سے لے کے اور ٹخنوں تک موجود ہوتی ہے، پیروں تک موجود ہوتی ہے، تو اب اسی میں ہے وہ، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے اور وہ اسی میں نماز ادا کر لیتی ہے اوڑھنی کے ساتھ، تو نماز اس کی صحیح اور درست ہے، کسی تیسرے کپڑے کی اس کو حاجت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ کپڑا، وہ قمیص اتنی کشادہ ہے کہ اوپر والے حصوں یعنی قدموں کے حصوں تک پہنچ جائے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی قدموں کے ظاہری یعنی قدموں کے ظہور تک، یعنی اوپر والے حصے تک پہنچ جائے تو وہ جائز اور درست ہے. ایک کپڑے اس کا اس طریقے سے ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی درست اور صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا، اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا. تاہم دیگر صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت نماز میں اپنا جسم ڈھانپے کیونکہ اسے سر سمیت پورا جسم ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اس کو پردے کے ساتھ معاملات کو انجام دینے کا حکم دیا ہے. اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ اگر کپڑے کی کمی بھی ہو تب بھی اس کو پردے کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ اوڑھنی اوڑھتے ہوئے اس انداز کا کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کو وہ قدموں تک ڈھانپ لے، تو یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ ان دو کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ الحمدللہ. تو اس حدیث سے کیا معلوم پڑا کہ خواتین کے لیے اوڑھنی کا اوڑھنا یعنی سر پہ کپڑا رکھنا یہ شرط ہے، اور اسی طریقے سے جسم کو مکمل طریقے سے ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ بھی ان کے لیے لازمی عمل ہے. چنانچہ خواتین کے معاملات یہاں پہ اس حدیث میں ذکر کیے گئے. اور اس سے پہلی والی حدیث کے اندر ہمیں کیا معلوم پڑا کہ
مرد کے لیے کم از کم ایک کپڑا یعنی کاندھے سے لے کے اس کے گھٹنے کے نیچے تک اس کے لیے کیا ہے کمپلسری ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس انداز سے ایک کپڑا اگر کسی مرد کے پاس ہے تو وہ اس انداز سے اس کو پہنے کہ اس کے دونوں کاندھے ڈھک جائے اور اس کے یعنی اس کی شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا وہ ہو، تو اس کی نماز درست اور صحیح ہوگی۔ چنانچہ دونوں کے اندر یہ شرط ہے کہ کیا ہے، یہ شرائط ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے جس کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان گھٹنوں سے اوپر والا حصہ مرد کھلا کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں خصوصاً ایسے لوگ جو اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں جن کے کپڑے گھٹنے اور یعنی ناف کے درمیان میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو فیشن کہتے ہوئے وہ پہنتے ہیں، تو ان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی نماز ہی قبول نہ کرے، ان کی نماز ہی قبول نہ کرے۔ آپ دیکھیں ایسے جنس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کاٹ کاٹ کے لاتے ہیں بیچ میں سے، تو یہ بہت معیوب چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ حصہ شرمگاہ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے کو اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ظاہر کرنے سے منع کیا۔ کوئی چڈی پہن کے اپنی بھائی بہنوں کے سامنے گھومے یہ اچھا عمل نہیں ہے، کوئی باپ اپنے بچوں کے سامنے اس طریقے سے گھومے یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اپنی مرد کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے، چاہے وہ گھٹنے سے اوپر والا حصہ یعنی جو جانگ وغیرہ کا ہوتا ہے اس میں سے کوئی، تو اس کو کسی انداز سے ظاہر کرنا یا اس قسم کے کپڑوں کا پہننا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کا معاملہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو مکمل پردے کے ساتھ نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے۔ دیکھیے وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه۔ امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن حدیث سن لیں اور حدیث سے انشاءاللہ جو باتیں آئے گی سامنے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور کہتے ہیں بعض دیگر محققین نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے، اس کو حسن بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث کو سن لے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے۔ حدیث کیا ہے؟ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ایک ایسی اندھیری رات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو قبلے کا رخ شناخت کرنا ہم پر دشوار ہو گیا، یعنی ہمیں معلوم نہیں پڑ پا رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہے، قبلے کی سمت کون سی ہے ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا تھا، ہم نہیں جان پا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اندازن قبلے کا رخ متعین کر لیا، ایک اندازہ لگایا کہ اس طرف قبلہ ہوگا اور ادھر ہی ہم نے کیا کی، نماز پڑھ لی۔ کہتے ہیں نماز پڑھ لی، جب آفتاب طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ کیا معلوم پڑا؟ کہ ہم نے جس سمت نماز پڑھی ہے اس سمت قبلہ نہیں تھا بلکہ اس کے دوسری ڈائریکشن میں قبلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے غیر جانب نماز پڑھی ہے، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، قبلہ واضح نہیں ہو پایا، رات یعنی مظلمۃ یعنی زیادہ اندھیری رات، تاریخ رات، اور قبلے کی سمت نہیں معلوم پڑ پائی، تو صحابہ نے ایک سمت کو متعین کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سمت میں نماز پڑھ لی۔ اب جب صبح ہوئی تو قبلے کا اندازہ ہوا کہ ہم نے تو جس سمت میں نماز پڑھی ہے قبلہ اس سمت میں نہیں ہے، دوسرے سمت میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فنزلت، اللہ نے آیت نازل کی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے آیت نازل کی۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، یعنی جس طرف بھی تم نے رخ کیا ہے اس طرف تمہاری نماز قبول کر لی جائے گی۔ یہ کب ہے؟ جب کیفیت معلوم نہیں، قبلے کا اندازہ ہی نہ ہو پائے، کسی کے پاس قبلہ ڈائریکشن نہ ہو، وہ ایسی حالت میں پھنس جائے کہ اب اس کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے،
اور اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے قبلہ معلوم کرنے کا، تو ایسی صورت اور ایسی شکل میں وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ایک سمت کو اندازہ لگا کر نماز پڑھ لے، اور بعد میں جب اس کو معلوم پڑے کہ اس نے صحیح جانب پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو معلوم پڑا ہے کہ غلط جانب میں نے نماز پڑھ لی ہے تو بھی اللہ نے اس کے لیے اس چیز کو بیان کر دیا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر ہو، جس سمت تم نے نماز پڑھی ہے اس سمت اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اس نماز کو کیا کرے گا، قبول کر لے گا، کیونکہ اس کو قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی، اس نے جانتے بوجھتے ہوئے ایسے معاملے کو انجام نہیں دیا، بلکہ لا علمی میں ایک غلطی اس سے سرزد ہو گئی، جس کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات نازل کی۔ اب اس حدیث کے سلسلے میں دیکھیں، بعض اہل علم نے اس کو کیا کیا ہے، سندن اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ دیگر محققین نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں اغواء الغلیل کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن چونکہ آیت کریمہ کے بات موافقت رکھتی ہے، آیت کریمہ کے سلسلے میں بات موافقت رکھتی ہے، اور اس مسئلے کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر علماء نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بادل کی وجہ سے قبلے کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، پھر نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس نے قبلے کا رخ نماز ادا نہیں کی، تو اس کی وہ نماز درست ہے، کہتے ہیں کہ اس کی وہ نماز صحیح ہوگی اور درست ہوگی، اس کو پھر سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام ثوری، اسی طریقے سے ابن مبارک، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا یہی موقف ہے جو آپ کے سامنے اس حدیث کے موافقت سے بیان کیا گیا۔ تو اگر حدیث کو ضعیف بھی مانا جائے تو بھی آیت کریمہ کے مطابق یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے بیان کیا کہ تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کا مطلب تم اگر غلط سمت میں بھی نماز پڑھ لو گے کسی وجہ سے، یعنی تمہیں معلوم نہ ہو سکا اس وجہ سے، تو اللہ رب العالمین تمہاری اس نماز کو بھی کیا کرے گا، قبول فرما لے گا، اور وہ قابل قبول ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے اس میں آپ میں سے کسی کا؟ 2 منٹ باقی ہے، ایک حدیث اور پڑھا دیتا ہوں میں آپ کو، کہ سوال ہوگا تو پوچھ لیجئے ورنہ حدیث پڑھا دیتا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی جب ہم کسی سواری میں، ٹرین میں یا بس میں ہوتے ہیں جی اور وہ لگاتار قبلہ چینج ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی آگے والی حدیث میں اس کا جواب ہے، دیکھ لے، ایک حدیث جی پڑھ اچھا لے، جی انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ ان عبد الرحمن صخر جی الدوسی شکریہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 198، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتی حیث توجہت بھی، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم۔ دونوں حدیث کو میں مختصر انداز میں بتا دوں، کوئی زیادہ ڈیٹیل اس میں ہے نہیں سمجھانے کی۔ پہلی حدیث ہے عبد الرحمن صخر الدوسی کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ کا قبلہ مغرب ہے، لیکن اہل مدینہ چونکہ شمال میں پڑتا ہے کہاں کے کعبۃ اللہ سے، تو ان کا مغرب اور مشرق کے درمیان میں قبلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یصلی علی راحلتی، اللہ کے نبی اپنی سواری پہ نماز پڑھ رہے، حیث توجہت بھی، اور وہ جدھر جاتی ادھر جانے دیتے، یعنی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے، اللہ، یہ اونٹ کا لفظ موجود ہے دوسری حدیثوں کے اندر، وضاحت موجود ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اب اونٹ چلتا جاتا، جہاں جانا چاہتا وہاں چلتا چلا جاتا، اور قبلہ بعض دفعہ چینج بھی ہو جاتا، تو اونٹ ظاہر سی بات ہے قبلہ سمت تو نہیں چلے گا جیسے اللہ کے نبی کا رخ ہے، اور قبلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قبلہ چینج بھی نہیں کریں گے، تو اونٹ جاتا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جاتے۔ تو اگر آپ نے نماز سٹارٹ کی ہے قبلے کے رخ میں اور سواری دوسری جانب چلی بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نے چونکہ قبلے کے رخ میں نماز سٹارٹ کی ہے تو اللہ رب العالمین اس نماز کو قابل قبول کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی جزاک اللہ۔ اگر ٹرین میں بھی آپ بیٹھے ہیں تو قبلے کے سمت کا اندازہ لگائے اور نماز اسی سمت میں سٹارٹ کر دے، اور پھر ٹرین آگے پیچھے دوسری جانب میں جاتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی بالکل شکریہ۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث سے معلوم پڑتا ہے۔ چلیے دعا پڑھ لیجئے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے، 30 سیکنڈ باقی ہے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے نا آپ میں سے کسی کا؟ چلیے